بابا، آپ مجھے چڑیا کیوں کہتے ہیں؟ 10 سالہ ذروہ نے اپنے بابا سے سوال کیا۔ میرا بچہ، آپ میری ننھی سی معصوم سی چڑیا ہی تو ہو۔ ویسے بھی بیٹیاں تو چڑیوں کی طرح ہوتی ہیں، پر سے اڑ جاتی ہیں، اپنے گھر کو چلی جاتی ہیں۔ بابا نے جواب دیا، بابا، میں تو کبھی آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ ذروہ نے لاڈ سے بولا اور اپنے بابا کے گلے لگ گئی۔ تو پھر میں چلا جاؤں گا، بابا نے چھیڑتے ہوئے کہا۔ میں نہیں بولوں گی اب آپ سے، جائیے بس۔ ذروہ ناراض ہوتے ہوئے بولی، اچھا میرا بیٹا، اب نہیں کروں گا ایسی بات۔ پیاری سی چڑیا روٹھ کر اور بھی زیادہ پیاری لگتی ہے، بابا نے کان پکڑ کر بولا، اور پھر دونوں ہنس پڑے۔ جمال صاحب ایک شریف انسان تھے، وہ لاہور میں رہائش پذیر تھے۔ ان کی چھوٹی سی فیملی تھی، جمال صاحب، مسز جمال اور ان کی بیٹی ذروہ۔ وہ بہت خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ اٹھو ذروہ، اسکول کے لیے تیار ہو جاؤ، آپ کے بابا آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ مسز جمال کی آواز تھی۔ ذروہ اپنے بابا کے ساتھ اسکول گئی۔ واپسی پر جب جمال صاحب اپنی ننھی پری کو لینے گئے تو ذروہ اسکول میں نہیں تھی۔ جمال صاحب کافی تاخیر سے گئے، اس لیے انہوں نے سمجھا کہ شاید ذروہ کی ماما اس کو اسکول سے لے گئی ہیں۔ ذروہ کہاں ہے جمال؟ جمال صاحب گھر پہنچے تو مسز جمال نے فکر مندی سے پوچھا، ذروہ کو آپ نہیں لے کر آئی اسکول سے؟ جمال صاحب نے قدرے پریشان ہو کر پوچھا، اور مسز جمال کے نفی کے جواب کے بعد ان کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہ فوراً سکول گئے۔ وہاں کے چوکیدار نے بتایا کہ ذروہ کو اس کے کوئی ماموں لے کر گئے ہیں۔ دونوں میاں بیوی تک سے زمین پر ڈھہ گئے، کیونکہ اس کا کوئی ماموں نہیں تھا، اور لاہور میں تو کوئی رشتہ دار بھی نہیں تھا۔ انہوں نے ذروہ کی تلاش شروع کی، تھانے میں رپورٹ درج کروائی، لیکن کہیں سے اس کی خبر نہ ملی۔ جمال صاحب اور مسز جمال تو جیسے جیتے جی ہی مر چکے تھے۔ اس اثناء میں 5 دن گزر گئے۔ دوپہر کے 2 بجے تھانے سے کال آئی، ہیلو جمال صاحب، آپ سے بات کرنی ہے۔ ایس ایچ او بولا، جی ایس ایچ او صاحب، جمال سپیکنگ۔ جمال صاحب، ایک چھوٹی بچی کی لاش ملی ہے نہر کنارے سے، پلیز آپ ابھی تھانے تشریف لے آئیں۔ کال کٹ گئی۔ جمال صاحب کا کلیجہ کٹ کے رہ گیا، ان کی ننھی چڑیا کیسے اس طرح جا سکتی ہے؟ مسز جمال بے ہوش ہو گئی۔ جیسے ہی وہ دونوں اپنے ہوش و حواس میں لوٹے تو تھانے کے لیے نکل پڑے۔ سارا رستہ وہ دونوں یہی دعا کرتے رہے کہ یہ ان کی معصوم پری، ان کی ننھی چڑیا ذروہ نہ ہو۔ تھانے پہنچ کر جیسے ہی لاش دکھائی گئی تو مسز جمال بے ہوش ہو گئی، جبکہ جمال صاحب رونے لگے۔ کچھ دیر بعد مسز جمال کو ہوش آیا تو وہ دیوانہ وار رونے لگی۔ یہی ان کی چھوٹی سی شہزادی، ننھی سی چڑیا تھی، جسے انہوں نے کبھی سرد ہوا کا جھونکا بھی نہ لگنے دیا تھا، اور اب یہ عالم تھا کہ ان کی صورت پہچاننا بھی مشکل تھا۔ پولیس نے بتایا کہ ذروہ کو اغوا کیا گیا تھا۔ ان بے رحم درندوں نے اس کے ساتھ مسلسل 5 دن زیادتی کی، اور ننھی پری اس زیادتی کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئی۔ ان درندوں نے ذروہ کی لاش کو نہر کنارے پھینک دیا۔ پولیس نے ذروہ کے قاتلوں کی جلد گرفتاری کا یقین دلایا اور جان چھڑا لی۔ جمال صاحب کی فیملی اجڑ کر رہ گئی، اور ان کی بیوی اپنی معصوم اور بے قصور بیٹی کی یاد میں رو رو کر اپنے حواس کھو بیٹھی۔ ہمارے ملک میں اور پوری دنیا میں ہر سال لاکھوں ننھی چڑیاں درندوں کی ہوس کا نشانہ بنتی ہیں۔ ان میں سے چند ایک کو ہی سزا ملتی ہے، جبکہ باقی درندے سر عام دندناتے پھرتے ہیں۔ حکومت کو ایسے بے رحم درندوں کو کڑی سے کڑی سزا دینی چاہیے، تاکہ ہر ذروہ ان کے درندگی کا نشانہ بننے سے نجات پا سکے۔ اللہ پاک تمام ننھی چڑیوں کو ایسے درندوں سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔